بہت بہت شکریہ۔ آج یکم رمضان المبارک ہے اور سب سے پہلے پوری قوم کو رمضان کی رحمتیں برکتوں کا مہینہ مبارک۔ اللہ پاک ہمیں اس قابل کرے کہ ہم رمضان کے مہینے کو اس کی لیٹن اسپرٹ کے اندر منا سکیں، ذخیرہ اندوزی ہم کم کریں، ہم دوسرے کو ریلیف دینے کے بارے میں سوچیں۔ ہم پاکستان کی اور خاص طور پر پنجاب کی عوام کے لیے جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک پاکستان کی ہسٹری کا اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ پروگرام ڈیزائن کیا ہے جو نگہبان رمضان پیکج کے نام سے آپ سب جانتے ہیں، اور یہ 64 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کے لیے یہ پروگرام جو ہے یہ بنایا گیا ہے۔ ایگزیکٹلی اس کا فگر 64,69,494 بینیفیشریز ہیں، اور جس کا ریکارڈ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو سروے ہوا ہے، جس کے اندر مستحقین کی ایک باقاعدہ ایک ڈیٹا ہے جس کو عالمی طور پر بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نادرا کے اندر جو ریکارڈ موجود ہے، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے پچھلی دفعہ شہباز شریف صاحب کی آٹا جو انہوں نے فری رمضان المبارک میں ڈسٹریبیوٹ کیا تھا، اس کے اندر جن لوگوں کو آٹا ملا تھا، ان مستحقین کے نام جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ کچھ چیزیں اس رمضان پیکج کے حوالے سے میں سمجھتی تھی کہ آپ تک پہنچنے چاہیے۔ بہت سارے سوشل میڈیا پہ فیک پروپیگنڈا، فیک خبریں چل رہی ہیں، اور سیاسی مخالفین جو ہے وہ بہت تکلیف کا شکار ہے اس رمضان پیکج کے حوالے سے، بہت انسیکیورٹیز ہیں ان کو، اور بجا طور پر شاید درست بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں نہ کبھی کوئی کام کیا تھا، نہ کبھی عام آدمی کو ریلیف دینے کے بارے میں ان کے دماغ میں کبھی ایسا کوئی فلاحی پروگرام آیا جس کے ذریعے 64 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو ان کی دہلیز کے اوپر جو رمضان پیکج ہے وہ دیا جائے۔ اور اس کے اوپر جو 3-4 وزیر اعلیٰ صاحبہ کی جو انسٹرکشنز ہے جس کے اوپر وہ بالکل کمپرومائز نہیں کر رہی، ایک تو نمبر 1 اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی لائن، کوئی بھی انتظار، کوئی بھی جگہ جھمگٹا نہیں بنے گا۔ ہر ایک رمضان پیکج جو ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس رمضان پیکج کے اندر بہت ساری اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیوری کے حوالے سے بھی ہے۔ یہ ایک ہمیں علیحدہ سے ایک ایکسٹرا خرچہ ہے جو گھروں کے اوپر جو ہے وہ ڈیلیور کرانے کے حوالے سے ہے، لیکن اس کی اسپرٹ یہی تھی وزیر اعلیٰ صاحبہ کی کہ کسی کو نہ لائن میں لگنا پڑے، نہ انتظار کرنا پڑے، نہ کسی کو دھکے کھانے پڑے، خاموشی سے جو اسلام کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر بھی حکم ہے کہ نیکی کرو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس قسم کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ آگے لے کے جانا چاہتی تھی۔ اور اس حوالے سے جو یہ 64,69,494 بینیفیشری خاندان جو ہے وہ اس لسٹ کے اندر آئے تھے، جس کے اندر سے 48,77,824 یعنی 75% لوگ جو ہیں ان کو بینیفیشریز کو ویریفائی کیا گیا۔ یہ نگہبان پیکج جو ہے اس کو پہنچانے سے پہلے ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے، اور وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ جو بھی ایڈریسز، جو بھی نام ہمارے پاس پہنچے اس کو باقاعدہ گراؤنڈ کے اوپر ویریفائی کیا گیا، اور ویریفائی کرنے کے بعد اب اس کے اندر بہت سارے یعنی 75% ویریفائی ہوئے، 25% ویریفائی نہیں ہوئے، اور اسپرٹ پھر یہ تھی کہ جو مستحقین ہیں ان تک یہ جو ہے یہ پیکج پہنچایا جا سکے۔ اور آج جو ہے اس کے حوالے سے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک کا ڈیٹا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک باقاعدہ ڈیش بورڈ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اس کے اوپر روز کے اور ڈیلی کے حساب سے، گھنٹوں کے حساب سے وہ ڈیش بورڈ اپڈیٹ ہوتا ہے۔ پونچھ روڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کی ایک باقاعدہ مانیٹرنگ سیل بنایا گیا ہے جس کو چیف منسٹر صاحبہ نے خود وزٹ بھی فرمایا تھا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تک کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ 55,853 ابھی 12 بجے تک 55,853 جو پیکیجز ہیں، ڈسٹریبیوشنز ہیں وہ بنا کر دی گئی تھی۔ اور آپ کچھ دن پہلے ہم نے پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایت کے اوپر ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ ہم دیکھ سکیں کہ کوئی ٹیدنگ مسئلے تو نہیں آتے۔ یہ جب ہم یہ اتنی بڑی 64 لاکھ خاندانوں تک پہنچنا اپنی نوعیت کا ایک بڑا کام ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ ڈسٹرکٹس کے اندر یہ شروع کیا گیا تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمیں اس کو پہنچانے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوتا، کوئی جو ہے اگر ایشوز ہیں اس کو باقاعدہ طور پر شروع کر دیا جائے۔ اور آج الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے تمام پورے پنجاب کے اندر، پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ شروع کر دی گئی ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ 20 رمضان المبارک تک مکمل کر لی جائے گی۔ اور ابھی تک جو ٹوٹل ڈسٹریبیوشن ہے
وہ 15,86,222 جو لوگ ہیں ان تک یہ ڈسٹریبیوشن کی جا چکی ہے، اور اس کے حوالے سے پورا ڈیٹا جو ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ، آپ چاہیں گے تو ڈیلی بھی شیئر کر سکتی ہوں، آپ چاہیں تو جیسے آپ کو ضرورت ہو، میں آلویز آپ کے لیے اویلیبل ہوں، چونکہ ایک نیکی کا کام ہے، اس نیکی کے کام کو ہم سب کو مل جل کر کرنا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی غلطی ہے، کہیں کوتاہی ہے، وہ ضرور آپ بتائیں، ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن فیک پروپیگنڈا نہیں، سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں نہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کان دھرنے کی بجائے اگر آپ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ان باتوں کو دیکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے جو میں اس حوالے سے آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ بات جو ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہے، چیف منسٹر صاحبہ کی یہ بھی ایک بہت اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مذہب کے اندر جو کام ممنوع ہے، شاید وہ رمضان المبارک کے اندر باقی شیطان قید ہو جاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی والا شیطان جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے، اور ہر چھوٹی بڑی جگہ کے اوپر اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے اوپر جو پہلے کبھی نہیں ہوا، پھر سے وہ کام یہ کیا ہے چیف منسٹر صاحبہ نے کہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ سے یہاں سے بندے 2-4 پکڑ لیے، 2 فلانے ڈپارٹمنٹ سے پکڑ لیے، ان کو مجسٹریٹ بنا کر بازاروں میں بھیج دیا جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کاہے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ جن کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ بھی یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ تھلیوں اپنے جو کوئی چپڑاسی ہے اس کو کہا کہ میری جگہ پہ تو ہوا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر اسٹرکٹلی بڑی جو ہے وہ انسٹرکشنز دی تھی، اور بلکہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں جن کو میجسٹریٹ اپوائنٹ کیا گیا ہے ان کی ٹریننگ کرائی گئی ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو بازاروں میں کس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور اگر آپ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ کہیں دیکھ رہے ہیں، اگر جو آپ کو کتنی اماؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کتنا جرمانہ کرنے کی اجازت ہے، اگر جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی اس اماؤنٹ سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو اس کو گرفتار اور FIR کرانے کی اجازت ہے، اور اس طرح کی مکمل طور پر ایک ٹریننگ جو ہے میجسٹریٹس کی کروائی گئی ہے۔ اور دوسری بات، چیف منسٹر صاحبہ نے ایک ہیلپ لائن جو ہے وہ بنائی ہے اس حوالے سے، اور وہ ہیلپ لائن کو خود مانیٹر کر رہی ہیں۔ اس ہیلپ لائن کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی رمضان پیکج کے حوالے سے اپنی شکایت درج کرانا چاہے وہ کرا سکتا ہے، کسی بھی اور محکمے کے حوالے سے اگر ان کی کوئی شکایت ہے وہ اس کے اوپر درج کرائی جا سکتی ہے، اور اس کا نمبر جو ہے وہ ہے 0800008002345۔ یہ جو ہیلپ لائن ہے اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ مکمل طور پر ہر طرح کی جو ہے وہ انسپیکشن جو ہے وہ خود کر رہی ہیں۔ آج ابھی 12 بجے تک جو فیکٹس ہیں میرے پاس کہ 1271 جو پرائس میجسٹریٹس ہیں انہوں نے 55,501 انسپیکشنز ابھی تک کی ہیں، جس کے اندر اوور چارجنگ کے اوپر 1823 جو ہے لوگوں کو چارج کیا گیا ہے، جس کے اوپر فائن جو ہے وہ لاکھوں روپے کا فائن کو کیا گیا ہے، 53 FIR رجسٹر کی گئی ہیں، اور 314 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ اس لیول کی ابھی تک مانیٹرنگ نہ پنجاب میں کسی نے کی تھی اور نہ ابھی تک یہ ہو پائی تھی۔ کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا کوئی مقصد کسی کو سزا دینا، تکلیف دینا نہیں ہے، لیکن جو کسی غریب آدمی کو ذخیرہ اندوزی کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں، جو پرائس کنٹرول کے اوپر بہت کلیئر چیف منسٹر صاحبہ کی ایک زیرو ٹالرنس ہے، اور اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک علیحدہ سے ایک محکمہ جو ہے وہ بنانے کی ہدایت کی ہے، جو بھی پنجاب میں پھر کبھی نہیں ہوا تھا، کہ یہ 1 مہینے کی انسپیکشن نہیں ہوگی، اس انسپیکشن کو 12 مہینے جو ہے وہ چلنا ہوگا، ہر وقت جو پرائس کنٹرول ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہوگی پنجاب گورنمنٹ کو، اور اس کے اوپر ایک میکنزم ڈیولپ کیا جا رہا ہے جو بہت جلد انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحبہ بھی آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گی۔ اس کے بعد جو یہ ایک اشتہار بھی ہم نے دیا تھا اویئرنیس کے لیے، اور میں بھی دوبارہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ 3 دن دیے گئے تھے تمام تاجر حضرات ہیں جو گوڈاؤنز ہیں جن کے پاس خاص طور پہ کہ ان کے پاس جو اس وقت سٹاک موجود ہے، برائے مہربانی اس سٹاک کو گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈکلیئر کریں۔ جو سٹاک ڈکلیئر نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سٹاک کو ذخیرہ دوزی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک لیگل ایکشن ہوگا۔ سو یہ بھی میری گزارش ہے کہ جن کے پاس گوڈاؤنز ہیں، جن کے پاس سٹاک ہے، ان کو برائے مہربانی پنجاب حکومت کے ساتھ یہ تمام فیکٹس شیئر کرنے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ اگر گودام کے اندر آٹا پڑا ہے اور آٹے کی جو ہے وہ ایک مصنوعی قلت پیدا کر کے اس کو جو ہے وہ پرائز بڑھائی جائے،
اس کی اجازت قطعی طور پر بالکل کسی صورت پنجاب حکومت نہیں دے گی، اور چیف منسٹر صاحبہ کی اس کے اوپر بالکل زیرو ٹالرنس ہے۔ لاہور کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ پورا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، جس کے اوپر جگہوں کو 2 جگہ جو ہے ان کو سیز بھی کر دیا گیا ہے، ان کو ہم نے سرب مہر کیا ہے، اور جو ریٹ لسٹ جنہوں نے آویزہ نہیں کی تھی، آج پہلا دن ہے، جیسے میں نے کہا رمضان المبارک ہے، ہم کسی کے اوپر سختی کرنا نہیں چاہتے، لیکن گزارش کی ہے آج پہلا دن، اور جس نے ریٹ لسٹ جو اپرووڈ ریٹ لسٹ ہے اگر کسی نے اس کو آویزہ نہ کیا اس کے خلاف جو ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن ہوگا۔ یہ میں گزارش کر رہی ہوں بڑی مؤدبانہ کہ برائے مہربانی اس کے اوپر جو ہے وہ کسی صورت پر کوئی غفلت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد آج جو ہے آج سے تمام جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں 1271 ہیں، ان تمام کا علیحدہ ڈیش بورڈ بنا دیا گیا ہے، جو میں نے گزارش کی تھی کہ اب میجسٹریٹس کے اوپر بھی چیک ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس ڈیش بورڈ کے ذریعے میجسٹریٹس جو ہیں ان کی تمام کارروائی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور چیف منسٹر صاحبہ خود دیکھ رہی ہیں کون سا میجسٹریٹ کون سی جگہ پہ گیا، اس نے جا کر کہیں جو ہے یہ تو نہیں کیا کہ میرا فلانا جاننے والا ہے تو میں مطلب اس کو چھٹی دے دوں باقی دوسرے والوں کو پکڑ لوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب کی حکومت میں اس کے اوپر قطعی طور پر زیرو ٹالرنس ہے۔ ایک آخری بات جو بہت دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک فیک پروپیگنڈا چل رہا تھا نعمت بناسپتی کے حوالے سے، اور بہت تکلیف ہے، ہمارے سیاسی مخالفین تڑپ رہے ہیں بیچارے، چونکہ ان کو وسیم اکرم پلس اور بزدار پلس اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے پلس کی عادت پڑی ہوئی تھی، انہوں نے نہ کبھی کوئی کام کیا تھا، اور آدم بیزار قسم کی ان کی قیادت تھی، نہ وہ کبھی کسی سے ملتے تھے۔ میری چیف منسٹر عام آدمی کے بیچ میں جاتی ہے، گلی محلے میں جاتی ہے، وہاں جا کر عورتوں سے ان کے مسائل سنتی ہے۔ میری چیف منسٹر جو ہے وہ ہر عام آدمی سے انٹریکٹ کرتی ہیں، ان کے مسائل پوچھتی ہیں، اس کے حل کا جو ہے وہ راہ نکالتی ہیں۔ اب یہ جو پروکیورمنٹ ہے، پروکیورمنٹ بھی میں بتا دوں کہ تمام جو ڈی سیز ہیں ان کو لوکل لیول پہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی تھی، کیونکہ اتنی ساری پروکیورمنٹ ایک جگہ پر نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایک تو ٹائم ڈسٹینس ہے، دوسرا کسی کے پاس اتنا سٹاک موجود نہیں تھا ایک جگہ کے اوپر جو یہ پروکیورمنٹ کی جا سکتی۔ تو پروکیورمنٹ کا بھی ایک پورا شفاف طریقہ کار بنایا گیا ہے۔ اس پروکیورمنٹ کے تقریباً کوئی 10-15 5 روپے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں ڈسٹرکٹ وائز، ادروائز تمام پروکیورمنٹس جو ہیں وہ ایک ہی ریٹ کے اوپر ہوئی ہیں، اور اس پروکیورمنٹ کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ نعمت بناسپتی کے حوالے سے جو ہے وہ ڈی سی صاحب جو ہے باقاعدہ ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو نعمت گھی ہے اس کو نہیں خریدا گیا، اس کی بجائے 2 اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو معیار ہے اس کے اوپر بھی چیف منسٹر صاحبہ کی زیرو ٹالرنس تھی۔ چیف منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشن تھی کہ 3، 4، 5ویں درجے کا گھی اور آٹا نہیں دیا جائے گا کسی کو، بلکہ میں یہ بھی بتا دوں کہ 2 فلور ملز جنہوں نے غیر معیاری آٹا جو ہے وہ جو بنا رہے تھے باقاعدہ ان کی پہلے سیمپلز لیے گئے ہیں، سیمپلز لینے کے بعد فوڈ اتھارٹی نے اس کو چیک کیا ہے، اور فوڈ اتھارٹی کے چیک کرنے کے بعد ان کی تصدیق کے بعد کہ یہ جو ہے یہ معیاری آٹا، گھی، بیسن، چینی ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے پروکیور کیا گیا ہے۔ سو نعمت بناسپتی جو ہے وہ بالکل نہیں خریدا گیا، اس کے جگہ پر 2 اور میں اب جان بوجھ کے نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں کسی کی پبلسٹی نہیں کرنا چاہتی، جو 2 اور گھی جو ہے وہ لیے گئے اوکاڑا کے لیول کے اوپر، اس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، آپ چاہیں گے تو وہ میں آپ کو علیحدہ سے پرووائڈ کر دوں گی۔ سو میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کا پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کا ایک انوکھا پروگرام ہے، جس کے اندر الحمدللہ ابھی تک پائلٹ پروجیکٹ سے لے کر چھوٹی موٹی شکایات ضرور آئیں، جہاں پر ایک جگہ 2 جگہ پہ لائنیں لگیں، یا کسی جو ہے وہ شادی ہال کے اندر اکٹھا کر کر لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے نہایت جو ہے وہ سخت ایکشن لیا، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کے خلاف محکمانہ کارروائی افسران کے خلاف کی گئی ہے، چونکہ اسپرٹ یہ ہے اس پروگرام کا کہ آپ کا حق آپ کی دہلیز پر ہر عام آدمی کو کسی قطار کے بغیر، کسی انتظار کے بغیر ان کو ان کا حق جو ہے وہ دہلیز پہ دیا جائے۔ اور اینڈ پہ میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ اس ڈیٹا کے اندر بھی بہت سارے پرابلمز ہیں، ہمیں معلوم ہے، بہت سارے جیسے میں نے کہا کہ 75% ویریفائی ہوا ہے، 25% یہ بھی ویریفائی نہیں ہوا ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ نے یہ بھی اپنی نوعیت کا مجھے بہت خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ میں ہر وہ چیز بتا رہی ہوں جو پاکستان کی پنجاب کی 76 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، کہ ایک نیا سروے پنجاب کے لیول کے اوپر 3 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر خود
گراؤنڈ لیول کے اوپر جا کر ہر ایک مستحقین کی نشاندہی کی جائے گی, اس کا ریکارڈ ملے گا, اور اس ریکارڈ کے مطابق اب آئندہ سے پنجاب حکومت جو بھی کوئی سبسڈی دے گی, جو بھی کوئی پیکج کوئی پروگرام دے گی, وہ اس جو ہے وہ ڈیٹا کے تھرو ہوگا. جو جن مستحقین کو, مجھے معلوم ہے بہت سارے لاکھوں مستحقین ایسے ہیں جن کو ابھی یہ نگہبان رمضان پیکج ملنا چاہیے تھا, اور چیف منسٹر صاحبہ بہت دکھی بھی ہیں اس حوالے سے. ہمارا بس چلے, چیف منسٹر صاحبہ کا اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ چاہتی ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ پیکج مل جائے, لیکن چونکہ ڈیٹا کا ایشو ہے, ٹائم آپ کو معلوم ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے جب اوتھ لیا اس کے بعد سے صرف 10 دن 12 دن کا ٹائم تھا, جس کے اوپر یہ پوری تیاری بھی ہونی تھی, پروکیورمنٹ بھی ہونی تھی, پروگرام بھی ڈیوائز کیا جانا تھا. تو اس حوالے سے یہ ایک پہلا ایک قدم ہے, آخری قدم نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی نیا سروے ہونے کے بعد جو مستحقین واقعی مستحقین ہیں, جن کے گھر کے اوپر ہر طرح کی ریلیف, سبسڈی, پیکجز جانے چاہیے, انشاءاللہ تعالی مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب میں ان تمام لوگوں کو ان کا حق ان کی دہلیز پر ضرور ملے گا. بہت شکریہ, اور میری گزارش ہوگی کہ سوالات اگر رمضان نگہبان پیکج کے حوالے سے ہوں تو ہمارا فوکس آج سب کا مل کے جو ہے اس حوالے سے ہونا چاہیے. یہ بھی آپ کا پارٹ ہے, آپ کو پلے کرنا چاہیے. بات کی کہ جو پنجاب میں کاروائیاں کی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ صرف سبزیوں کی بات کرتے ہیں تو پیاز جو ہے وہ 70 روپے تھا, اور اس وقت بھی آج کے روز بھی 300 روپے کلو مل رہا ہے. تو میجسٹریٹ کی بھی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن میجسٹریٹ فیلڈ میں کہیں نظر نہیں آ رہے, لوگوں کے ریٹ جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. اور یہ جی, میں نے گزارش کی تھی کہ ہم نے باقاعدہ ہر میجسٹریٹ کا ڈیش بورڈ بنایا, یہ کبھی نہیں بنا. مجسٹریٹ بھی ٹریک ہو رہے ہیں, مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کی بھی ٹریکنگ کی جا رہی ہے. اور جو یہ نگہبان رمضان پیکج ہے, اس کی پوری ٹریکنگ کا, اس کی پوری مانیٹرنگ کا ایک سلسلہ ہے. QR کوڈ سکین ہوگا, وہ جو CNIC ہے وہ سکین ہوگا, اس کے بعد تصویر ہوگی, اور وہ پورا ایک ریکارڈ جو ہے وہ رکھا جائے گا. دوسری بات, جو پیاز کے حوالے سے, پیاز اور کیلے کے حوالے سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ پیاز اور کیلے کے حوالے سے جب چیف منسٹر صاحبہ کو بریفنگ دی گئی تو کہا گیا کہ اس کی قیمت اوپر جا رہی ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پیاز اور کیلا دونوں یہ باہر بھجوائے جا رہے تھے, اور اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے. اور کل میری اطلاع کے مطابق جو ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. اب یہ باہر نہیں جائے گا, یہ پاکستان پنجاب کے اندر رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی اس کی پوری جو پرائس مانیٹرنگ ہے, خاص طور پر سبزیاں, پھل اور یہ اشیاء خوردونوش, اس کے اوپر ہماری پوری نظر ہے. انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحبہ کتنے خاندانوں میں یہ راشن تقسیم ہو چکا ہے, اور ٹوٹل کتنے خاندانوں میں یہ ساری باتیں میں نے سارا ٹوٹل بتایا. باری باری کر لیں پلیز, باری باری کر لیں. کتنی بری بات ہے, کتنی بری بات ہے. پرائس کی بات کی ہے, آپ نے پرائس کی بات کی ہے, یہ 2-4 چیزیں نہیں ہیں. آپ بھی سوسائٹی کا حصہ ہے, ہم بھی سوسائٹی کا حصہ ہے. کتی چورا نال اکثر رل جاندی ہے, اس زمانے دے لیں گے پکی گل, بالکل پکی گل. کھجور کی جو بیٹا بات کرنا بعد میں کر لوں گا. بات یہ ہے کہ سوال کر لیں پلیز, جلدی کریں. کھجور کی جو قیمت 300 روپے کلو تھی وہ چلے گی ہے 500 روپے. جی بالکل. صرف پیاز یا کیلے 1-2 چیزوں کو مانیٹر نہیں کرنا ہوگا. دوسرا, چیف منسٹر نے اپنی پہلی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جو 60,000 تک کی جن کی آمدنی ہے ان کو ہم مستحقین سمجھتے ہیں. جی ہاں, BISP میں بہت سے لوگ ایسے ہیں. جی میں گزارش کر چکے, ہو گیا وقت کا سوال ہو گیا. دیکھیے کیا طریقہ میں خیال ہے کہ میں دوبارہ کچھ چیزیں مجھے دوبارہ فار دا سیک آف ریپیٹیشن کرنی پڑیں گی. میں نے کہا کہ ڈیٹا میں پرابلم ہے, میں نے کہا کہ بہت سارے مستحقین ہیں جن کو اس میں ہونا چاہیے تھا, اور بہت سارے ایسے ہیں جس میں اس سے نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ابھی چونکہ یہ 10-12 دن کے اندر یہ ساری تیاری کرنی تھی, تو جو اویلیبل ڈیٹا تھا اس کو یوز کیا گیا ہے. اور میں نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ نیا سروے ہونے جا رہا ہے, اور نئے سروے کے اندر جو ہے جو نیا سروے ہوگا اس کے مطابق مستحقین جو ہے وہ سامنے ہوں گے. ان کو ضرور سوال آیا. بازار میں لگ رہے ہیں, ان میں جو شائع خوردونوش کی قیمتیں ہیں نا وہ باہر کے مناسب سے کم ہونے میں زیادہ ہے. ہماری ایکسرسائز ہے دو. جی بالکل, اس کو سستی ہے اور وہاں پہ مہنگی. اس دیکھیں نہیں, فار دا سیک آف سوال آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر تو واقعی آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں, میں آپ کے ساتھ ابھی چلتی ہوں اور ہم جا کے یہ چیک کرتے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایت کے اوپر. یہ ہو نہیں سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے
کہ رمضان بازار یا ماڈل بازار جو ہیں وہاں پر قیمتیں بازار سے زیادہ ہوں. اس کے اوپر قطعی طور پر میں یہ پروپیگنڈا کے طور کے اوپر تو سن سکتی ہوں. میں آپ مجھے گزارش کریں, میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. تمام لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. کوئی بھی عوامی نمائندہ آپ کو گھر پہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا, کوئی منسٹر آپ کو دفتر میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا. ہم سب آن گراؤنڈ, یہ مل کے ہم سب کا کام ہے. اگر کسی عام آدمی کو ریلیف ملتا ہے, اگر رمضان المبارک کے اندر کسی عام آدمی کے لیے جو ہے وہ کسی آپ بہتری کا سبب بن سکتے ہیں, تو یہ کلیکٹیو کاز ہے, ہمیں کرنی چاہیے. آپ ہمیں بتائیں, اگر آپ کی کوئی جینون, اگر آپ مجھے پوائنٹ کریں, میں بالکل وہاں جا کے دیکھنے کے لیے تیار ہوں. اور جو یہ نہیں کرے گا اس کو آپ ایگزامپلری سزائیں ہوتے ہوئے دیکھیں گے. جیسے میں نے کہا کہ جنہوں نے گھر پہ ڈیلیور نہیں کیا, شادی ہال میں کیا تھا, ان کو باقاعدہ طور پہ محکمانہ کارروائی ہو گئی ہے. خواجہ صاحب سینئر ہے. رمضان شریف تو آپ نے بہت اچھا بریف کر دیا. رمضان شریف سے ہٹ کے سوال ہے جی. آج پنجاب گورنمنٹ یہ نہیں رمضان پہ صاحب اس میں بعد میں آپ سے علیحدہ بات کر لیتی ہوں. میں آپ سے علیحدہ بات کر لیتی ہوں سر, میں اس پہ علیحدہ سے آپ سے بات کر لیتی ہوں. آج رمضان, آج ریکویسٹ آج رمضان میں آپ سے بعد میں اس پہ بات کر لیتی ہوں. سارٹ کر لیجیے گا میرا. میں آج رمضان میں پلیز. آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک ڈیش بورڈ کا بھی ذکر کیا, ہر ایک کو دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ آپ کے پاس سارا ڈیٹا جو ہے وہ اپڈیٹ موجود ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو پیکیج ڈیلیور کر رہے ہیں, اس کے لیے اگر آپ جو ڈیلیوری ٹیمیں ہیں یا بوائز ہیں, اگر ان کی کوئی تعداد بتا سکیں پنجاب میں یا بڑے بڑے شہروں میں, تو وہ بھی ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کتنے جو ٹیمیں ہیں, 50,000 ہے, 1 لاکھ ہے, 1.5 لاکھ ہے. دیکھیے ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ میں آپ کو کل یا پرسوں دوبارہ انشاءاللہ اس کے اوپر رمضان پیکیج کے اوپر ہماری ساتھ ساتھ بات چلتی رہے گی. یہ ہر ڈسٹرکٹ وائز ویری کر رہی ہیں بھائی. جو ڈسٹرکٹس بڑی ہیں جہاں پر جیسے رحیم یار خان ہے, وہ دور دراز کا علاقہ ہے, وہاں پر بہت آبادی بہت سکیٹرڈ ہے, بہت دور دور تک ہے, وہاں پر میکنزم اور ہے. اب لاہور کے اندر جو ہے وہ ہم نے کہا ہے کہ 5 جو کلومیٹر ہے اس کے سرکل کے اندر, وایا کے اندر, اب 5 کلومیٹر کے اندر لاہور میں 7 گھر جڑے ہوئے ہیں, بلکہ ایک گھر جو ہے اس کے اندر شاید 3 فیملیز بھی رہ رہی ہیں. تو یہ ویری کر رہا ہے. بٹ ایگزیکٹ آپ کو جو ہے وہ میں انشاءاللہ فگر بتا دوں گی. ابھی میں مارکیٹ سے ہو کے آ رہا ہوں, یعنی امرود جو ہے وہ 400 روپے وہ بیچ رہے ہیں اور بڑے فخریہ انداز میں بیچ رہے ہیں. لاہور میں 4 بڑی منڈیاں ہیں. کسی ایک منڈی میں جب تک آپ نے اعلان تو کر دیا ٹیموں کا, لیکن پریکٹیکلی نظر نہیں آ رہا. دیکھیں ایک تو یہ میں ایک گزارش کر لوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ معجزہ ہو گیا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سب اچھے مسلمان اور پاکستانی بن گئے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جادو کی چھڑی چلائی ہے اور سب ٹھیک ہو جائیں گے. ہم نے یہ کہا کہ آج ہم نے خاص طور پر ریٹ لسٹ جنہوں نے آویزہ نہیں کی, اور خاص طور پہ گورنمنٹ آف پنجاب کی منظور شدہ ریٹ لسٹ جنہوں نے جاری نہیں کی, ان کو آج وارننگ دی گئی ہے. کل سے ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہوگی. اور آپ تھوڑا لیٹ آئے ہیں, اگر آپ آ جاتے تو میں نے آج کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بتائی تھی, تو وہ آپ کو مل جاتی. باری باری کر لیں بھائی. میڈم یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی اعلان تو کیا, آپ کا اچھا پروگرام ہے, لیکن میڈم بات یہ ہے کہ ایک دکاندار جو ہے وہ جاتا ہے منڈی سے وہ چیزیں لے کے آتا ہے, کیلے ہیں, سبزی ہے, کچھ بھی ہے. اصل میں آڑتی کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ اصل میں ذمہ دار تو وہ ہے. ایک دکاندار جو ہے وہ اگر پیچھے سے مہنگا لا رہا ہے تو وہ ایک عام آدمی کو کیسے سستا دے سکتا؟ نہیں ہو سکتا جی. میں بالکل گزارش کرنا چاہتی ہوں, جو فیئر پرائز کمیٹیاں ہوتی تھیں ہمارے, فیئر پرائز کمیٹیاں جو ہیں جو ان تمام چیزوں کو مانیٹر کرتی تھی, انفارچونیٹلی پچھلے 4-5 سال ان کو سیاسی تو شاید بنایا گیا, ان کی کوئی کارکردگی اور انپٹ نہیں تھا. دوبارہ سے فیئر پرائز کمیٹیز جو ہیں ان کو جلدی سے جلدی ان کو دوبارہ بنایا جا رہا ہے, جو آڑتیوں کے لیول پر, جو منڈیوں کے لیول پر جو ریٹ نکلتا ہے روز اس کو مانیٹر کرنے کے حوالے سے ہر چیز کو مانیٹر کریں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا کہ یہ 1 مہینے کی ایکسرسائز نہیں ہے, ہم اس کو 12 مہینے چلائیں گے. یہ نہیں ہوتا کہ رمضان میں تھوڑا آپ کو پتہ ہے انتظامیہ ایکٹیو ہو جاتی ہے, ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر لی بات ختم ہوگی, ایسا نہیں ہے. ایک پورا محکمہ یا اتھارٹی ڈیوائس کی جا رہی ہے جس کی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں چیف منسٹر صاحبہ منظوری دیں گی, اور وہ جو ہے وہ ایک پورا میکنزم بنایا جا رہا ہے کہ جس کے اوپر اشیاء خورد و نوش کی ہر چیز, ہورڈنگ اور ان تمام چیزوں کو مانیٹر کیا جائے گا, اور کسی بھی طرح کی کوئی غفلت یا کوتاہی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں برداشت نہیں کی جائے گی.
जो चीज होती है वो दूध और दही का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अभी आपने ये फरमाया कि मुझे पिन पॉइंट करके बताइए, मैं आपके साथ चलूंगी। लाहौर की कोई एक दुकान ऐसी बता दीजिए जहाँ पर जो उसका सरकारी रेट है 160 रुपए दूध का रेट है, कहीं पे नहीं मिल रहा, 180 रुपए कम अज कम मिल रहा है। दही का रेट 180 रुपए है, 210 रुपए कम अज कम मिल रहा है। ये बुनियादी चीज है। इसी तरह जो गोश्त है छोटा मुझे समझ बड़ा। गुजारिश ये है कि मैं फिर से दोबारा ये गुजारिश करी हूँ कि आज यकम रमजानुल मुबारक है और हमने आज कोशिश की है कि जो है वो वार्निंग्स दें। हमने आज कोशिश की है कि रिक्वेस्ट करें। ये हम कोई जल्लाद हुकूमत नहीं है कि हम बस आते ही रेड़ियाँ फेंक दें, हम मार धाड़ शुरू कर दें। हमारा हुकूमत होते हुए हमारे पे ये जिम्मेदारी भी है कि हम गुजारिश करें। हम जो है वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले नरम तरीके से जो है वो और प्यार से हम वो करें। आज का दिन प्यार से दिया गया है। जिसने आज प्यार फॉलो कर लिया बहुत अच्छी बात, जिन्होंने प्यार फॉलो नहीं किया फिर उनके साथ दूसरा तरीकाकार हुकूमत को इस्तेमाल करना आता है, वो आप होता हुआ देखेंगे। और फिर आपने शिकायत नहीं करनी, फिर आपने मुझसे ये भी सवाल करना, देखे ना मैडम वो आपने फलाने पे एक्शन ले लिया, वो गरीब आदमी था, फिर आपने ये सवाल मुझसे उस वक्त नहीं करना। लकी हुकूमत नहीं पहुंच पा रही है, रजिस्टर कराना चाहें क्या आपके नंबर 1 क्योंकि ऐसी बेशुमार शिकायत हैं कि आपने जो नंबर दिया वो नहीं मिल रहा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्या पॉसिबल है कि हमें कोई करा दिया जाए आपका जो डैशबोर्ड है? जी करा देते हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, आपको एक दिन ले चलते हैं। लेकिन जाहिर है वहाँ पर काम हो रहा है तो हमें थोड़ा सा अभी हम सवाल करते हुए भी हम अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, तो ये बाद में हम कोई तरीकाकार बनाते हैं। और दूसरी अच्छा भी सवाल रहता है। देखिए होने जी वंस टाइम ही पैकेज जो है वो यकीनन वंस टाइम ही मिलता है। और ये उन लोगों से पूछिए कि जिनके घर के ऊपर शायद ये 2 किलो चीनी और 2 किलो बेसन जो है वो लाना इस वक्त कितना बड़ा लाला है, या 20 किलो का आटे का थैला उनके लिए कितनी बड़ी चीज़ है, या उनके लिए जो है वो चावल 2 किलो कितनी बड़ी चीज़ है। और ये किसी के लिए काफ़ी तो नहीं हो सकता, लेकिन ये आगाज़ है और ये कम से कम उनका बोझ और उनकी तकलीफ बांटने की एक कोशिश है। अच्छा मैडम, आपने रेडी बांध की बात की, लाहौर में अक्सर जो रोड्स हैं उस पर रेडी बांध है, क्या पंजाब गवर्नमेंट ऐसी उनको मकसद जगह नहीं कर सकती जिसपे तजावजात का भी मसला हल? हम करना चाहते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि जो हमारे लोग हैं वो इतनी आसानी से एक बात को रेगुलेशंस के अंदर आना ही कोई नहीं चाहता। प्रॉब्लम ये है कि हमें सबको मतलब अपनी मर्जी करने की और बेशुतर बहार जो है वो चीज़ों को वो करने की आदत है। लेकिन इसके ऊपर भी मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है, खासतौर पर तजावजात के हवाले से। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कुछ दिन पहले एक मीटिंग भी की थी और उन्होंने कहा था कि जो रेडी बान है इनको जो है वो किसी की रेडी ना उखाड़ी जाए, किसी को तकलीफ ना दी जाए, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर की जाए। ये हुकूमत अभी और हम चाहते हैं कि रिक्वेस्ट के ज़रिए, मुद्दबाना गुजारिश के ज़रिए हाथ जोड़कर जो है वो मामलात हो, किसी के ऊपर कानून का एक्शन में आना, किसी के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई हमारा मतमा नज़र नहीं है। लेकिन फिर जहां कानून की अमल दरामी कराने के लिए ये करना पड़ेगा वहां पर हमें करना पड़ेगा। राव मैडम, आपने अक्सर जिक्र आपने भी किया और ने भी अक्सर ये किया है कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से अलग से डिपार्टमेंट की जरूरत है, बिल्कुल अलग से जरूरत है। लेकिन एक पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी मौजूद है जो सारफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, और उसमें वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट की है। अभी तो वो भी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, उनको कौन पूछेगा? जी ऐसे आपने बिल्कुल सही। उसके अलावा मैडम जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स तैनात करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने अपनी आगे फौजदार जफर मौज प्राइवेट लोगों की रखी हुई है। वही मैंने गुजारिश की थी बनाकर आप पहले भी आप इससे पहले आपने सवाल अब किया है, मैंने आपको पता है, मैंने प्रेस में पहले ही कह दिया था कि वो अपनी प्रॉक्सी रख लेते हैं कि मेरी जगह पे तुम चले जाओ। ये नहीं हो रहा जी, इस दफा बिल्कुल करेंगे जी। अगर इसके ऊपर आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल उसको देख लेते हैं। लेकिन अभी जो मॉनिटर किया गया है बाकायदा ये कि हर मजिस्ट्रेट का अपना डैशबोर्ड है, वो मॉनिटर हो रहा है, वो मौसूफ के वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है इस हवाले से। और दूसरी कंज्यूमर वाली जो आपने प्रोटेक्शन की बात की, इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके
ایک فعال اتھارٹی بنانے کا ہی پروگرام ہے، اور اس کے لیے محکمہ اپنی جو ہے پروپوزل تیار کر رہا ہے، جس کے اندر یہ کنزیومر پروٹیکشن جو ہماری کورٹس ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہوں گی. ان کو دوبارہ ری آرگنائز کیا جائے گا. ان کو جو انہوں نے کام ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے 4 سال نہیں کیا. اب پنجاب کے برے دن ختم ہو گئے ہیں. پنجاب میں کام کرنے والے، پنجاب میں کام لینے والے اور غریب آدمی کے تمام تر جو حقوق ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے پنجاب حکومت موجود ہے. اور جہاں پر ہماری، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم عقل کل ہیں یا ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی یا غلطی نہیں ہوگی، ہم اس کے لیے بھی تنقید جو پازیٹیوٹی کے ساتھ ہے، جو اصلاح کے لیے ہے، ہم اس کے لیے بھی اوپن ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ کوئی آپ کی اسپیسیفک اگر کوئی شکایت ہوگی کہ رمضان بازار میں فلانی جگہ کے اوپر یہ نہیں ہو رہا یا ریٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے یا وہاں پر مہنگی چیز مل رہی ہے، یقین مانیے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل آپ کے ساتھ، ہم اس کے اوپر ایکشن بھی لیں گے، اس کو دیکھیں گے بھی، بیکاز یہ ہمارا سب کا معاملہ ہے. اور پنجاب کو انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحب کی سربراہی میں اب ہمیں عام آدمی کے لیے اس کی زندگی بھی آسان کرنی ہے، اس کا حق اس کی دہلیز پر بھی پہنچانا ہے. اور جو مشکلات ہیں معاشی طور پر، جو مشکلات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، جو مشکلات ہیں روزگار کے حوالے سے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. لیکن جو 6 سے 7 ایم پی اے کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں ان کو چیک کون کرے گا؟ کیا وہ اس لیے شامل کیے گئے ہیں کہ وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو جو پیکیج ہے وہ کچھ ہے؟ بیٹے آپ کہاں سے ہو؟ آپ کہاں سے ہو؟ جی این این. اچھا، میں آپ کو میرا خیال ہے پتہ ہی نہیں چلا. میری غلطی ہے، میں آپ کا تو نہیں کہوں گی، میری غلطی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکی کہ یہ ایک ڈیٹا ہے بھائی، جس کے اندر نہ کوئی انٹر ہو سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے. اس میں کسی ایم پی ایم این اے کی کوئی مداخلت نہیں ہے، بلکہ سیاسی طور پر جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ خفا ہوئے ہیں چیف منسٹر صاحبہ سے کہ جی ہمیں بیچ میں شامل نہیں کیا گیا. ان کو صرف مانیٹر کرنے کے لیے. اور آپ کی اطلاع کے لیے بھائی، عوامی نمائندے گالی نہیں ہوتے، عوامی نمائندوں نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. عوام کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ عوامی نمائندے سب سے بہتر کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عوام کو شکل دکھانی ہوتی ہے. سو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سیاسی پہلو نہیں ہے، کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر نہ کوئی نام ایڈ کرا سکتا ہے نہ کوئی نام نکال سکتا ہے. اور جن کی ویریفیکیشن ہوئی ہے صرف انہی کو یہ جو ہے نگران پیکج ملے گا. میڈم یہ ایک بڑا ایشو ہے زہران دودھی جس پہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں، یہ مسلسل ریپیٹ ہوتا ہے، تو کیا اس طرح کا کوئی میکنزم بنایا گیا ہے کہ جو زہران دوز ہیں ان کی بھی لسٹ بنائی جائے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو وائلیٹ کرتے ہیں مسلسل؟ اب میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ آپ لیٹ آئے، آپ نے میری پریس کانفرنس نہیں سنی. بہت بہت شکریہ.